الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ مخلوق کی ایسی اطاعت حرام ہے جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ لیکچر نمبر 67۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس کا سالار ایک انصاری شخص کو مقرر فرمایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی اطاعت کریں۔ سالار بنایا اس لیے جاتا ہے امیر قافلے کا کہ لوگ اس کی مانیں، اس کی اطاعت کریں۔ اس کو کسی بات پر اپنے ساتھیوں پر غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اطاعت کا حکم نہیں دیا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا پھر تم سب میرے لیے لکڑیاں جمع کرو۔ صحابہ نے لکڑیاں جمع کی، کہا پھر اس میں آگ لگاؤ۔ صحابہ نے آگ لگا دی۔ اب وہ امیر کہنے لگے کہ اب اس میں کود جاؤ، چھلانگے مارو آگ میں۔ کچھ لوگ تیار ہو گئے کہ امیر کا حکم ہے، اور کچھ لوگ انہیں روکنے لگے کہ بھئی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے اسلام قبول کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہم اس آگ میں کود جائیں؟ آپس میں یہ بحث چھڑ گئی۔ انہوں نے کہا امیر کا حکم ہے، اطاعت ضروری ہے۔ نے کہا آگ سے بچنے کا حکم ہے، اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے کلمہ شہادت پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہے۔ اس میں وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور امیر کا جو غصہ تھا وہ بھی جاتا رہا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دخلوها ما خرجوا منها الى يوم القیامہ۔ اللہ اکبر۔ الطاعت فی المعروف او کما قال علیہ السلام۔ اگر وہ لوگ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اس آگ سے نہ نکل سکتے، کیونکہ اطاعت اسی کام میں ضروری ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر امیر کی اطاعت تو وہ تصور ہی نہیں ہے، وہ تربیت ہی نہیں ہے۔ امیر کی اطاعت کی وہ تربیت ہی نہیں ہے۔ پھر امیر بھی ہمارے کوئی طاقت والے نہیں ہیں جن کے پاس طاقت ہو، حکومت ہو۔ تنظیمی امیر ہیں، سفر کے امیر جیسا ہوتا ہے، سفر ختم امارت ختم۔ تنظیم کے امیر ہیں، ایک جماعت کا نظم چلانے کے لیے امیر ہے، جیسے مسجدوں کے امیر ہوتے ہیں، گھر کا ایک والد سربراہ ہوتا ہے، ایسے جماعت کا بھی ایک سربراہ ہوتا ہے۔ اب امیر کی اطاعت اور فرما برداری اس کام میں ہے جس میں خالق کی نافرمانی نہ ہوتا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اب اس آگ میں، یہ تو اللہ کی نافرمانی، آگ سے تو بچنا ہے، اس میں کود جانا، اس سے تو بچنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا صحابہ نے۔ اب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لو دخلوها ما خرجوا منها الى یوم القیامت۔ قیامت تک تم اس آگ سے باہر نہ آ سکتے اگر تم اس آگ میں چھلانگ مار دیتے۔ اللہ اکبر۔ اب امیر کا یہ حکم شریعت کے خلاف تھا۔ اب صحابہ کی جو تربیت ہوئی تھی امارت پر، کچھ تیار ہو گئے اور کچھ
انہوں نے منع کیا کہ آگ میں نہیں کودنا، یہ تو جلا دے گی آگ، جلا دے گی آگ، امیر کا حکم یہ آگ جلا دے گی، ایسا کام نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعۃ فی المعروف، اطاعت اس کام میں ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اب اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا خطباء کی، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں بڑکیں، کہ آؤ جی آگ جلاتے ہیں، تم سچے کہ ہم سچے، آگ میں سے گزرتے ہیں، جو جل گیا وہ جھوٹا، جو بچ کر باہر نکل گیا وہ سچا۔ یہ شریعت کے خلاف، یہ صحابہ کی جماعت ہے، ان سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ اور عقیدے کے پختگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آگ میں جو کودنے کے لیے تیار ہوئے تھے ان کے سامنے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ امیر کی اطاعت، فرمایا قیامت تک اس آگ سے نہ نکل سکتے۔ تو ایسی غلطی کرنا کہ آؤ آگ پر چلتے ہیں، اب پچھلے دنوں ڈیرہ اسماعیل خان میں آگ جلا کر چور کو اس پر چلایا گیا، سبحان اللہ، یہ شریعت کے خلاف، انسانیت پر ظلم۔ اگر تم چور نہ ہوئے تو آگ تمہیں جلائے گی نہیں، سبحان اللہ۔ ایسا کوئی واقعہ شریعت میں نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور پر چوری ثابت کرنے کے لیے یا بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اس شخص کو آگ میں چلایا کہ آگ پر چلو۔ یہ رافضی حضرات آگ پر ماتم کرتے ہیں، انہوں نے اپنے پیروں پر کوئی دوائی، کوئی سسٹم ایسا لگایا، چیزیں آگے لگائی، کیمیکل ایسا یوز کرتے ہیں جو اس کوئلوں کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، جو ان کے جسم کو جلاتے نہیں۔ ورنہ آگ کا کام جلانا، اللہ کے حکم ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام پر جیسے ہوا تھا کہ آگ، جیسے قلنا یا نار کونی بردن وسلاما، ٹھنڈی بھی اور سلامتی والی بھی، یہ اللہ کا خاص حکم تھا۔ ورنہ آگ آسمان سے آتی اور آدم علیہ السلام کے بچوں نے جو قربانی کی تھی ان میں سے ایک نے قربانی آگ جلا دیتی تھی پہلی شریعت میں، جس کی قربانی قبول نہ ہوتی اسے نہ جلاتی۔ آگ کا کام جلانا۔ ایسے کچھ نوجوان جذبات میں آ کر جی آؤ دیکھتے ہیں کون سچا اور کون جھوٹا، قبوری سچے ہیں یا توحیدی سچے ہیں، آگ پر چلتے ہیں، یہ شریعت کے بالکل خلاف۔ اس میں کوئی نیکی نہیں، اس میں کوئی خیر نہیں۔ یہاں امیر کی اطاعت کے ساتھ ساتھ وہ کام جو وہ کروانا چاہتا ہے وہ شریعت کے مطابق، شریعت کے خلاف ہوگا تو اس کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ صحیح بخاری 4340۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة۔ ہر مسلمان کے لیے پسندیدہ اور ناپسندیدہ دونوں باتوں میں امیر کی بات سننا اور اطاعت کرنا، امیر کی بات سننا اور اطاعت کرنا، وہ امیر۔ پھر امارت پر بھی بحث ہوگی، اس سے مراد کون سا امیر؟ جہادی امیر ہے، سفر کا امیر ہے، تنظیمی امیر ہے، سب کی بات ہی ماننا، سب کی بات، جو اسے امیر بنایا اس کی بات کو مانا جائے گا، سنا جائے گا، بے شک طبیعت پر ناگواری کیوں نہ گزرے، ناپسندیدگی کیوں نہ ہو اس کے فیصلے میں، امیر ہے اس کے اطاعت کی جائے گی، مانا جائے گا، اس کا اطاعت کرنا۔ السمع والطاعة علی المرء، ویسے اصل میں تو یہ اطاعت امارت کی، یہ امارت خلافت کے ساتھ، یہ خلافت کے ساتھ متعلق ہے۔ یہ جو سفری امیر ہے ان کی بھی ماننی چاہیے تاکہ انسان کی تربیت ہو جائے گی۔ اب تربیت ہوگی تو بڑے امیر کی، ورنہ اہل حدیث کے ہاں امیر کی امارت کو ماننا، سبحان اللہ، کہتے ہیں امیر ہے کہ نبی ہے، ایسے ایسے فکریں اور باتیں کرتے ہیں، اور وہ
امراء کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ ان کے علم کی، نہ ان کی بزرگی کا خیال، نہ ان کے علم کا خیال، نہ ان کے بڑے ہونے کا خیال، نہ ان کے امیر ہونے کا خیال۔ مجھے یاد آیا، میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ایک ادنا سا خادم، سینئر نائب امیر اسلام آباد اول کہ امیر محترم حافظ مقصود احمد حافظ اللہ تعالیٰ کے بعد اسلام آباد کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر۔ مجھے ایک مرتبہ سیالکوٹ میں بلایا گیا، شرعی امیر کا تعارف، پتہ نہیں شرعی امیر کا کوئی اس طرح کر کے کوئی ٹاپک دیا گیا، ایک چھوٹی سی مسجد تھی، وہ ان لوگوں نے بلایا جو امیر محترم ساجد میر حافظ اللہ تعالی امیر مرکزیہ پاکستان کے کچھ اینٹی ذہن رکھتے تھے۔ انہوں نے چاہا کہ شرعی امیر کی صفات زیدی صاحب کو بلائیں، انہوں نے تیاری کر لی، اشتہار چھاپ دیا، وقت لے لیا۔ تو مجھے جس وقت کے صدر ہیں الحدیث یوتھ فورس کے حافظ فیصل صاحب، ان سے میرا بڑا تعلق ہے شروع سے، تو یہ ان کا مجھے فون آیا کہ شاہ صاحب یہ آپ کو میر صاحب کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ آپ تشریف نہ لائیں۔ میں نے کہا آپ درس میں ضرور آئیے گا، حافظ صاحب کو میں نے کہا، حافظ فیصل آپ کو درس میں تشریف لائیے گا۔ اب میں نے دیکھا حالات تو واقعی ان کا تو انہوں نے پروگرام اس لیے رکھا تھا، ان احباب نے، نوجوانوں نے۔ حافظ صاحب تشریف لائے، اکیلے آئے، اور یوتھ فورس کا کوئی نوجوان نہیں آیا، گیدرنگ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ لوگ، ان کی مسجد کامیاب نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کا وہ درس یوں کہہ لیں آپ۔ میں نے شرعی امیر کے اور اس کے تقاضے بیان کیے، اور ان نوجوانوں کو ہی سمجھایا، امیر اور امیر کی حیثیت ساری جو گفتگو کی، وہ دوران گفتگو ہی وہ لڑکے جنہوں نے مجھے بلایا تھا، وہ مسجد کے باہر جا کر آپس میں اس نے کہا یہ تو ہمیں جوتیاں مار رہے ہیں شاہ صاحب۔ میں نے ان کی وہ کلاس لی، وہ سمجھایا ان کو کہ اللہ کے بندو، اور حافظ فیصل صاحب باہر نکلے، اس نے کہا شاہ صاحب حق ادا کیے، یعنی مذاق نہیں ہے میں اس کے خلاف شروع ہو جاؤں، وہ اس کے خلاف شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، لوگ استعمال ہوتے ہوں گے، ہو جاتے ہوں گے جن میں بصیرت کی کمی ہوتی ہے۔ حق بات کہہ دینی چاہیے، حق بات کہہ دینی چاہیے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پسندیدہ ہو دل کو لگے یا نہ لگے، امیر کی اطاعت اور اس کی بات کو سننا، پھر ماننا، اطاعت کرنا تم پر ضروری ہے۔ ہاں اگر وہ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَ، اگر وہ کسی گناہ کا حکم دے، اس وقت نہ بات سنی جائے گی نہ اطاعت کی جائے گی، نہ بات سنی جائے گی نہ اطاعت کی جائے گی جب وہ گناہ کا حکم دے رہا ہے۔ ہمیں ایک مرتبہ ایک چھاونی میں تھے، معسکر میں، وہاں کے امیر نے کوئی غیر شرعی گفتگو کی، تو میں نے کھڑے ہو کر انہیں کہا کہ یہ تو شریعت کے خلاف ہے جو آپ گفتگو کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ بہت سمجھدار تھے، اللہ ان پر رحم فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کی خطائیں معاف فرمائے۔ انہوں نے وہ درس تو ایسے تیسے کر کے جیسے بھی تھا مکمل کیا، اور پھر مجھے بلایا اور کہا کل سے جب تک آپ یہاں ہیں، نمازیں، درس، جمعہ، یہ آپ کی ذمہ داری۔ اب کیونکہ غیر شرعی جب گفتگو ہو تو کھڑے ہو کر اسے منع کر دیا، منع کر دیں اسے آپ مجلس میں۔ ہاں اگر وہ ضد پر اتر آئے تو پھر خاموشی اختیار کریں، فتنے کی صورت نہ بنے، فتنے کی صورت نہ کریں۔ ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ چلتا ہے جی کہ والدہ ہے جی، اب وہ کہتی ہے قبر پر چادر چڑھاؤ، اب والدہ کی بات کو ماننا یہ تو حکم ہے شریعت میں، تو حکم ہے۔ علماء کی بات کو ماننا، والدین کی بات کو ماننا، بڑوں بزرگوں کی بات کو ماننا۔ اور کچھ لوگ ان
موجودہ حکومت کو شرعی امیر مان لیتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، اور ان کی اطاعت وہی اطاعت ہے جو مسلمان خلیفہ کی اطاعت۔ یہ اللہ انہیں ہدایت دے جن کا یہ ذہن۔ کوئی والدہ، کوئی والد، کوئی حاکم، کوئی عالم، کوئی بھی بڑا غیر شرعی حکم دے کہ جاؤ علی حجویری کی قبر پر چادر چڑھا کر آؤ، میری طرف سے یہ چادر ہے، یا مجھے لے کر جاؤ، تو صاف انکار کر دو کہ امی جان آپ میری ماں ہے لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ اللہ کی نافرمانی، یہ تو شرک اکبر، یہ تو بغاوت اللہ کے ساتھ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ جتنی استطاعت ہے حکام کے لیے دعا کیجیے اور انہیں سمجھائیے، ان کو پیغام دیجیے۔ ان سب کی جو اطاعت ہے وہ مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت غیر مشروط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط ہے۔ بس پیغمبر کا حکم آتا جائے گا، گردن جھک جائے گی اور ہم عمل کرتے جائیں۔ اللہ کی ذات، ان کی اطاعت اطیع اللہ غیر مشروط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط ہے۔ باقی ساری دنیا کی اطاعت مشروط ہے اگر ان کی بات اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی حدیث کے مطابق ہوگی تو سر آنکھوں پر، ورنہ صاف انکار کر دیا جائے گا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ کی اب نافرمانی ہو رہی ہے، میں قبر پر جاؤں، وہاں پر پھول لگاؤں، وہاں پر چادر چڑھاؤں، وہاں پر نذرانے دوں، آپ کی یہ منتیں پوری کروں، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا۔ آپ ناراض ہوں، آپ بھوکا رہیں، آپ پیاسا رہیں، جو مرضی رہیں، میں اس بات پر عمل نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے۔ اس میں امیر کی اطاعت اور اس کی بات سننا اور اطاعت کرنا، غیر شرعی بات تو انکار کر دیں کہ یہ سننا بھی منع ہے اور ماننا بھی منع، ماننا بھی منع۔ اور اگر غیر شرعی نہیں پھر مانیے، ندم چلائیے، جماعت کو آگے بڑھائیے، محنت کیجئے، اگر غیر شرعی بات نہیں ہے۔ اب نمبر 3، غیر شرعی بات کا فیصلہ کون کرے گا؟ جاہل نہیں، علماء فیصلہ کریں گے۔ امیر کی اس بات کو علماء کے لجنہ میں پیش کر دیجیے، لجنہ میں پیش کیجیے، جماعت کے مفتی ہیں ان کے سامنے رکھیے اور ان سے پوچھیے محبت اور پیار سے، اگر وہ کہیں کہ یہ غیر شرعی حکم ہے انکار کر دیجیے۔ یہ نہیں کہ جو میرا دماغ کہے کہ یہ غیر شرعی ہے میں کہوں بس غیر شرعی، میں اب آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا اور استعفے پکڑو اور جماعت کو توڑو اور فتنہ برپا کرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری 2955۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حالت میں حاضر ہوا کہ میرے گردن میں سونے کی سلیب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عدی اطرح عنک هذا الوثن من عنقک، عدی اپنی گردن سے اس بت کو اتار پھینکو، سلیب بت، اس کو اتار پھینکو۔ ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو ہم پہلے پوچھتے ہیں گلے میں تعویذ ہے؟ ہاں جی ہے۔ بچے کے گلے میں بھی تعویذ ہے؟ جی ہاں۔ کینچی میں نے رکھی ہوئی ہے، پہلے کاٹ کر باہر پھینک دیتا ہوں، اس کو باہر نکالو تعویذ، عذاب کرو اس بچوں کو۔ جی عذاب، اس کو نہیں ہاتھ لگانا، یہ بڑی تکلیف ہو جائے گی، جن آ جائیں گے اور ڈر لگتا ہے اور یہ سارا کچھ۔ سبحان اللہ، میں کاٹ کر باہر پھینک دیتا ہوں، کاٹ کر باہر پھینک دیتا ہوں۔ پہلے کاٹ دینا چاہیے۔ اب سونے کی سلیب تھی، آپ نے پہلے تو سلیب اتروائی، پہلے یہ اتارو، ہاتھ میں کڑے ہوں، ہاتھ میں وہ دھاگے پڑے ہوتے ہیں نوجوان لڑکوں کے، آپ کے پاس آیا اس سے پہلے کوئی کاٹ دو، ان کو اتارو، میرے سے دم کروانا ہے تو پہلے تو اس سے اپنے آپ کو آزاد کرو نا، جو بیماریاں ساتھ گلے میں لگائی ہوئی، یہ چھلے، یہ کڑے، یہ سارے، ان سے اپنے آپ کو آزاد کرو۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سلیب اتار دی، وہ سلیب اتار دی اور آپ کے قریب ہوئے تو آپ سورت برات کی
آیت اللہ فرما رہے تھے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا رب بنا لی۔ جب آپ تلاوت سے فارغ ہوئے میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے، آپ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ رب بنا لیا انہوں نے اپنے احبار کو، رہبان کو، علماء کو اور درویشوں کو۔ ہم کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ اللہ کے رسول ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے۔ اب دیکھیے رب بنانا کیا ہے؟ عبادت کا انکار کر دیا عدی نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس یحرمون ما احل اللہ فتحرمون ویحلون ما حرم اللہ فتستحلون، کیا وہ اللہ کی حلال کوئی چیزوں کو حرام قرار نہیں دیتے اور پھر تم بھی انہیں حرام سمجھ لیتے، اور کیا وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال قرار نہیں دیتے پھر تم انہیں حلال سمجھ لیتے؟ یعنی حلال اور حرام کا اختیار تم نے اپنے علماء کو دے رکھا۔ میں نے کہا کیوں نہیں، ایسے ہی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی ان کی عبادت، فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان کی عبادت کرنا کہ تم نے حرام اور حلال کا اختیار اپنے علماء کو دے دیا، اپنے علماء کو دے دیا۔ اور یہی حال امت محمدیہ کی اس وقت اکثریت کا، یہی حال ہے امت محمدیہ کی اکثریت کا۔ حلال اور حرام کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا علم اپنے انبیاء کو عطا فرمایا۔ اگر کوئی شخص نبوی تعلیم کے بغیر کسی کے کہنے پر کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ حق دوسرے کو دے دیتا ہے، اور اسی عمل کا نام عبادت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بعد کسی کی بلا مشروط اطاعت کو غیر اللہ کی عبادت قرار دیا گیا، جو ہر لحاظ سے شرک۔ شریعت ساز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ حلال کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب کو پہنچا دیا۔ اب یہاں دیکھ لو، یہاں بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن و حدیث کا نچوڑ نکالتے اور کہتے ہیں تمہارے نزدیک یہ حلال ہے، ہمارے نزدیک یہ حرام، اور فقہ حنفی میں حلال ہے، فقہ شافعی میں حرام ہے، فلانا ہے اور فلانا ہے۔ حلال اور حرام کا اختیار صرف میرے رب بادشاہ کو۔ اب یہ حق کوئی شخص کسی کو دے تو وہ اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کو اللہ کی صفات کا مالک بناتا ہے، اور یہی شرک، یہی عبادت۔ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ۔ اور یہ امت میں دیکھ لو، امام ترمذی لے کر آئے ہیں 3095، امت کے اندر کس طرح یہ کام موجود ہے، یہ کام موجود ہے امت کے اندر۔ حلال اور حرام کا اختیار علماء کو دے رکھا۔ آج بھی امت کی اکثریت نے کچھ پڑھنا نہیں، مولوی کے ذمہ بس سب کچھ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ يُطْفِئُونَ مِنَ السُّنَّةِ وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا۔ میرے بعد کچھ ایسے لوگ ہوں گے تمہارے معاملات کے نگران، حکمران، جو سنت کی روشنی کو بجھائیں گے، بدعت پر عمل پیرا ہوں گے، نماز کو دیر سے پڑھیں گے، نماز کو دیر سے پڑھیں گے۔ یہ اب حکمرانوں کی صفات ہیں۔ کون ہے؟ سنت کے روشنی کو ختم کرنے والے اور بدعت کو رائج کرنے والے۔ ہم نے تو اپنی زندگی میں ایسے ہی دیکھے، آج تک کوئی حاکم ایسا نہیں دیکھا جنہیں سنت کو زندہ کیا اپنے ملک میں۔ اور بدعت کے تو اتنے دیوانے، اور نماز تو حکام خود نہیں پڑھتے، لوگوں کو کیا انہوں نے کرنا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اگر میں انہیں پاؤں تو کیا کروں؟ اور میں تسألنی یبن ام عبد کیف تفعل لا طاعت لمن عصى اللہ، اے ام عبد کے بیٹے مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا کرو گے؟ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے اس کی کوئی اطاعت نہیں۔
کوئی اطاعت نہیں۔ ابن ماجہ 2865۔ اب یہ حکمران ہیں، نمازوں کو لیٹ کرتے ہیں، بدعت کو رائج کرتے ہیں، سنت کو سائیڈ پر کرتے ہیں۔ اب ساتھ فرما دیا لا طاعت لمن عصى اللہ، جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کی کوئی اطاعت نہیں، کوئی اطاعت نہیں۔ مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں ان کے حوالے سے کئی آیتیں نازل ہوئیں۔ ان کی بات مصعب بن سعد اپنے والد سے بیان کرتے ہیں۔ ان کی والدہ نے قسم اٹھائی کہ وہ اس وقت تک ان سے بات تک نہیں کریں گی جب تک وہ اپنے دین اسلام سے انکار نہ کر دیں، نہ کچھ کھائیں گی نہ پئیں گی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کہ تم اپنے والدین کی بات مانو، اور میں تمہاری ماں ہوں، لہذا میں تمہیں اس دین کو چھوڑنے کا حکم دیتی ہوں۔ وہ 3 دن اسی حالت میں رہیں، یہاں تک کہ کمزوری سے بے ہوش ہو گئیں، تو ان کا ایک بیٹا جسے عمارہ کہا جاتا کھڑا ہوا اور انہیں پانی پلایا۔ ہوش میں آ کر انہوں نے سعد کو بد دعائیں دینا شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیتیں نازل فرمائی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ لقمان سورت۔ اگر وہ دونوں یہ کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، اب یہ ماں تھی بھوکی پیاسی، 3 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، اور کہا ماں کی فرما برداری لازم ہے تم پر، تم یہ دین چھوڑو۔ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے بیٹے نے پانی پلایا، ہوش میں آئی تو بیٹے کو جو مسلمان ہو گئے تھے انہیں بد دعائیں دینا شروع کر دی۔ اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا، اور میں اگر تم دونوں یہ والدین کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ جس بات کو تم درست نہیں جانتے، تو تم ان کی اطاعت نہ کرو اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب ماں باپ بھی یہ کہیں کہ قبر پرستی شروع کرو، شرک کرو، یہ تعویذ لے کر آؤ، اور یہ فلاں پیر کے پاس جاؤ، جو معروف ہمارے معاشرے کے اندر گندگیاں پیروں نے پھیلائی ہوئی ہیں۔ ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، بھائی نے مجھے بھیجا، سید توفیق الرحمن زیدی حافظہ اللہ تعالی نے کل کہ ایک حدیث خاندان پیروں کے پاس گیا ہوا ہے، اور پیر اس لڑکی کو سامنے بٹھا کر سگریٹ نوشی بھی کروا رہے ہیں اور ہنسی مذاق بھی ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے لذیذ ہو تم، کیسے توحید پرست ہو کہ ایک شخص حرام کھلا رہا ہے، حرام پلا رہا ہے، اور تم وہاں سے علاج کروا رہے ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ نے صاف انکار کر دیا۔ ماں اور باپ کی بھی اطاعت نہیں ہو سکتی جب وہ اللہ کی بغاوت پر اتر آئیں، صاف انکار کر دو ان کو۔ ماں اپنی جگہ پر، لیکن اس معاملے میں اگر وہ تڑپ تڑپ کر کے مر جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صحیح مسلم 1748۔